الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم মুসল্লিয়ানে کرام، আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে অগণিত শুকুর যে দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে আমাদের সবাইকে একত্রিত হয়, আপন হয়, মিলেমিশে আসা এবং বসার তৌফিক দান করলেন। তাই দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা একবার শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। محترم সামিঈনে کرام, আজকে আমরা আলোচনা করব মানুষে যে হামি লয়, এই হামি লওয়াটা আল্লাহর কাছে কি পছন্দ না অপছন্দ সেটা, এবং এই হামিটা কিভাবে হয় এবং কেমনে হয়, এবং এটা যদি নামাজের মধ্যে হয় সেটার সমাধান কি বা আমাদের করণীয় কি, এটা শয়তানের কি পছন্দের জিনিস না অপছন্দের জিনিস, সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ বজবানে উর্দু। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو جمائی لینا پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں، اور بے شک یہ جمائی شیطان کی طرف سے ہیں۔ پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو دبائے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روز مرہ زندگی کے جملہ آداب کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ سونے، جگنے، کھانے، پینے، اڑنے تمام کی تعلیم دی ہے۔ انسانی بدن میں کچھ فطری امور ایسے ہیں جن کا صدور طبعی ہوتا ہے اور وہ آدمی کے ارادہ کے تابع نہیں ہوتے، جیسے حاجات بشریہ کا پیش آنا وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان امور میں بھی پسندیدہ طرز کی تعلیم دی ہے، اور ان کے ناپسندیدہ طرز کو ترک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ان میں سے ایک جمائی لینا ہے۔ محترم سامعین کرام، جمائی یہ وہ سانس لینا ہے جو حواس کے قدرت، پیٹ کی بڑے ہونے اور نفس کے بوجھل ہونے کے وقت پیدا ہوتا ہے، اس میں آدمی کا پورا منہ کھل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو دبائے، کیونکہ جب آدمی جمائی کے لیے منہ کھولتا ہے تو بے شک شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جمائی انسان میں سستی، بدعقلی، غفلت اور حماقت پیدا کرتی ہے، اس لیے شیطان کو جمائی بے حد پسند ہے، جبکہ رب تعالی جمائی کو بالکل پسند نہیں فرماتے ہیں۔ شیطان جمائی کو پیدا کرنے میں کوئی دخل اور ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ فقط جمائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جمائی کھانے پینے میں زیادتی کرنے، بے وقت کھانے اور شہوت کے غلبہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب امور شیطان کو مرغوب ہے۔ شیطان انہی اسباب کے ذریعے آدمی کو رب تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے۔ جمائی لیتے وقت آدمی کا منہ نہایت برے طریقے سے کھل جاتا ہے اور چہرے بگڑ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے، اس کو اپنی مراد پوری کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جمائی کے وقت حتی الامکان منہ بند رکھیں، اور اگر ایسا مشکل ہو تو کم از کم منہ پر ہاتھ یا کپڑے ضرور رکھیں تاکہ ہم جمائی کو دبا سکیں۔ مطلب یہ نہیں ہے محترم سامعین کرام کہ ہم جمائی کو سرے سے آنے ہی نہ دیں، کیونکہ ایسا کرنا طبعاً ممکن نہیں ہے۔
ہاں ہم اس میں شیطان کو راضی کرنے سے ضرور بچیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمع کے وقت اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، عقل سست پڑ جاتی ہے، اس لیے آدمی جمع لیتے وقت نہایت غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض فساق و فجار کو نہایت بھونڈے اور مکروہ انداز میں جمع لیتے دیکھا گیا، اور وہ لوگ اس وقت نہایت ہیبت ناک آواز بھی نکلتے ہیں۔ اس وقت جو حرکات و سکنات وہ لوگ کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بد گھٹیا اخلاق و عادات کے زمر میں آتی ہے، کیونکہ اس وقت آدمی گویا کہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے۔ ہمیں خاص طور پر نماز میں جمع لینے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ نماز کی حالت انسان کی روزمرہ زندگی کی سب سے بہتر حالت ہوتی ہے۔ جمع کے وقت اعضاء کا اعتدال سے نکل جانا لازم ہے، اور یہ بات نماز کے آداب کے خلاف ہے، اس لیے حتی الامکان نماز میں جمع کو آنے سے دفع کرے۔ البتہ اگر روکنا مشکل ہو تو جمع کے ختم ہونے تک تلاوت ترک کر دے، تاکہ قرآن کریم کے الفاظ نہ بگڑے اور قرات میں خلل آ کر لہن واقع نہ ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے ہمارے مختصر اندازہ کچھ باتیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔